السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو رہے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. آپ سن. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. شہرت کی بلندی ایک پل کا تماشا ہے. شہرت کی بلندی ایک پل کا تماشا ہے. جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. معزز علماء اکرام اور ہمارے آج کے مجلس کے صدر صاحب اور جناب محتشم صاحب، ذمہ داران مسجد، نوجوان ساتھیوں، جن دل بزرگوں، پھول دل ننھے منھے اسلامی بھائیوں، نرم دل اسلامی ماں بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی کے لیے اللہ کے لیے خاص ہے، جو اللہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا. بعدہ سارے نبیوں پر، خصوصاً نبیوں کے امام، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو جیو، جنہوں نے اللہ کے قانون کو دنیا تک پہنچایا. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، بالکل میری تقریر آخری ہے. میری بالکل بس کا وقت بھی متعین ہے اور آپ کا بھوک کا وقت بھی متعین ہے. ایسے خطرناک دو راہوں پہ میں کھڑا ہوں. ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، بیچارے سنتے گئے، تقریر سنتے گئے. سامنے بیٹھنے والوں میں ایک بڈھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا. اب تقریر بیچارہ سنتا گیا. بالآخر تھک کے نہ ڈنڈا پکڑ کے بڈھا کھڑا ہو گیا. مولوی صاحب ڈر کے ہمارے خاموش ہو گئے. تو پھر بڈھا سمجھا تھا، مولوی صاحب تمہیں بیان دیو، میں تم نہ کیا بھی نہیں کرتا، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کون تمہیں لا کو مائک کے سامنے کھڑا کرے. تو انشاءاللہ آپ کی بھوک کی شدت سے پہلے اور میرے بس کے ٹائم سے پہلے میں انشاءاللہ ختم کروں گا. لیکن دوسرا سوال یہ مجھے کرنا ہے، ہم لوگ جو ہے، شیخ جو ہے ہمارے بلڈر صاحب جو ہے حیدرآباد سے تشریف لائیں، اتنی مشغولیات کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں اللہ نے ان کو صحت کی طاقت بھی دیا ہے اور توحید کی طاقت بھی دیا ہے. انہی طاقتوں کی چھاؤں میں اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی. لیکن ہم لوگ، میں کرناٹک کا سفر 600 کلومیٹر دور سے آیا ہوں، بزنس کے لیے نہیں آئے، آپ سے کوئی مطلب نہیں، بس دین کے رشتے سے ہم جڑے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ میرے آنے کو آپ کے آنے کو قبول فرمائے. مجھے بتلانا مقصود ہے کہ بھونگیر کی سرزمین پر اس پروگرام کا بہت پہلے سے باقاعدہ پرچار کیا جا رہا ہے، اشتہار کیا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے. کیا اس بستی میں اتنے ہی مسلمان ہیں کہ اور بھی ہیں؟ جی بولو نا جی. آپ اور بھی ہیں. اس کا مطلب ہم جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، ہم لوگ بیوقوف ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چالاک ہیں. مسجد میں جا کے ٹائم پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بیان اپلوڈ ہوتا نا جب آرام سے دیکھ لیں گے. اس پاگل تک میری بات پہنچا رہے، ارے دیوانے، بیان اپلوڈ ہو یا نہ ہو، ملک الموت اور موت کا فرشتہ تیرے پاس آ گیا. بیان اپلوڈ ہونے سے پہلے تو اپلوڈ ہو گیا، پھر ہم سب مل کو تجھے خبر میں ڈاؤن لوڈ کر دیتے. آپ سے بتا دو جی، جو یہ سمجھتا ہے دین کی محفل میں ہم ٹائم پاس نہیں کریں گے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغیچوں سے گزرا کرو ضرور چر لیا کرو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یہ دین کی محفلیں ہیں، میرے اور آپ کے ایمان اور ان ایمانی انقلاب کا ذریعہ اللہ میرے آنے کو، آپ کے آنے کو اور اس پروگرام کو جنہوں نے سجایا ہے
اللہ انہیں بھی نیک توفیق عطا فرمائے، سارے سامعین کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، آج کی تقریر کا عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، ذرا زور سے بولے نا بھی، میری تقریر کا عنوان کیا ہے؟ جی ہاں، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے، مال و دولت کا بھی ایک نشہ ہے، اور یہاں حاضرین میں جتنے لوگ ہیں سب مالدار بیٹھے ہیں کہ غریب بھی اس میں ہے؟ جی بولو نا جی اتنی دور کا سفر کر کے 3 دن سے بول رہا ہوں، الحمدللہ تھکا نہیں ہوں، اب بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ ہاں، مالدار ہی ہیں کہ غریب اور مالدار دونوں ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، بولا کرو نا، میں تھکا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دوں تاکہ آپ کی نیند بھی نہیں آئے۔ میں غریب اور مالدار دونوں ہیں، لیکن غریب کو غریب کس نے بنایا؟ زور سے ہاں، یہاں دھوکہ نہیں کھانا۔ امیر کو امیر کس نے بنایا؟ ہاں، فقدر علیہ رزقہ ویرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ خود کہتا ہے میرے بندوں میری مرضی ہے، جسے چاہوں بے حساب خزانوں سے نواز دو اور جسے چاہے مسجد کی سیڑھیوں کا بھکاری بنا دو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہماری ایک ارمان الگ ہے۔ غریب بھی چاہتا ہے میں امیر بن جاؤں، امیر چاہتا ہے کہ میں اور امیر بن جاؤں، یہی دولت کا نشہ ہے۔ اسی کا تذکرہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِّن ذَهَبٍ أَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ فَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آدم کے بچے کو مال بہت پسند ہے جی، یہ آدم کے بچے کو مال بہت پسند ہے، اگر اس کے پاس ایک وادی بھر کے سونا ہو یہ تمنا کرے گا کہ ایک وادی کی جگہ 2 وادی ہو، اگر 2 وادی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بولو، 3 وادی ہو تو پھر ارشاد فرمایا ساری زندگی میں دولت کی ہوس اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ موت اس کو قبر میں دبا نہ دے۔ یہ ہے انسان کی دولت کا نشہ جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، لیکن یہ نشہ دولت کا جب بدتمیز بن جاتا ہے اللہ کی قسم پھر حلال و حرام کی دیوار گر جاتی ہے جناب، حلال و حرام کی دیوار گر جاتی ہے۔ کتنے بڑے مالدار ہیں، کتنے بڑے سیٹ ہیں، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنایا، دکان پہ دکان بنایا، کس کے باپ کے پیسے؟ سود کے پیسوں سے بلڈنگ بنائی اور گھر کی چوکھٹ میں لکھا ھذا من فضل ربی۔ میں تو اس کو کہتا ہوں پاگل، گھر بنایا سود کے پیسوں سے، قرآن کی آیت کیوں لکھا؟ یہ تو لکھ دینا ھذا من فضل بڈی، ہے نا؟ پھر ہوش ٹھکانے آئے۔ سب یہی ناٹک کر رہے ہیں جناب، دولت کر بڑے بڑے کاروں میں گھومنے والا سود کی گاڑی لیا، کوئی سسرے کی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور گاڑی کے اوپر لکھا سبحان اللہ، ارے یہ لکھتا کہ انا للہ، تیری ایمان کی موت کی بات ہے نا، انا للہ لکھتا۔ اور کتنے مسلمان باپ ہیں، بیٹیاں اپنی بیٹیاں اور بیٹیوں کی شادیوں میں اللہ اکبر کوئی سسرے سے لوٹ کے پیسے لایا، ہاں کوئی سود سے پیسے لا کر، اور کتنے ہیں یہاں سنگے چلتی ہیں، کیا بولتے ہیں جی جس کو پدپو بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ کیا جی بولتے ہیں؟ سنگا بولتے ہیں، پدپو بولتے ہیں، سنگم بولتے ہیں۔ میں ابھی ادھر آندھرا کرنول سے گیا تو وہاں پدپو کا نشہ ہے، ہر خواتین اس سنگ سے جڑی ہوئی ہے اور شادیاں کاروائیاں اسی سود کی سنگ سے ہو رہی ہیں، اور شادی کے رخے پہ لکھتا ہے النکاح من سنتی۔ ہائے میرے اللہ، اس سے بڑی خیانت کیا ہے؟ ارے انسان وہ حدیث کو کاٹ کے یہ لکھتا النکاح من پدپو، تیری نکاح پر، تیری گاڑیوں پر، تیرے بلڈنگوں پر اللہ رب العالمین کے غضب کی دن رات برسات ہو رہی ہے۔ تو خوش فہمی میں ہے کہ میں جو کچھ ہوں یہ میرے ٹیلنٹ کا ہے، یہ میرے باپ دادا کی جائیداد ہے، یہ میری ڈگری کا نشہ ہے۔ یہ بھول گیا تو کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال من الحلال او من الحرام۔ ایک وقت آنے والا ہے، ہاں بونگیر کے مسلمانوں، ایک وقت آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے۔ وہ وقت جب آئے گا انسان کے ذہن اور دماغ اور کھوپڑی میں مال و دولت کا ایسا نشہ چھا جائے گا، انسان بھول جائے گا یہ میرا مال میں نے لیا ہے، یہ حلال کا ہے کہ حرام کا۔
کتنے مسلمان ہیں اس حوث میں وقت خراب نہ کیجیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں اللہ نے انسان کی کمزوریوں کا تذکرہ کر کے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اے انسان تو مال سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے رے. اللہ سے زیادہ مال سے پیار کرتا ہے, مسجد سے زیادہ پیار کرتا ہے مال سے. انسان کی کمزوریوں کا تذکرہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. بڑا پیار کرتا ہے مال سے. کتنا پیار کرتا ہے؟ اسی مال جمع کرنے کے لیے انسان چوری کرتا ہے جناب. اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان ڈاکہ ڈالتا ہے. اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے جوان سسرال کے ڈھیریش میں کھڑے ہو کر جہیز کی خیرات مانگتا ہے. اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی بہن کی پراپرٹی ہڑپ کرتا ہے. اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان ایک بھائی کے خلاف کورٹ میں جھوٹا کیس داخل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے اس مال کی اوقات اور حقیقت بیان کی. یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالك الا ما اكلت فاصليت او لبست فابليت او تصدقت فامسيت. آدم کے بچے ہوش میں آؤ, آدم کے بچے ہوش میں آ. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن رات مال مال کی گیت گانے والے تیری مال کی صرف 3 ہی اوقات. سن لے, تیری مال کی 3 ہی حیثیتیں ہیں, تیری مال کی صرف 3 ہی تقسیم ہے. جو تو نے کھایا وہ مال ختم ہو گیا, وہ ہضم ہو گیا. جو تو نے پہنا پرانا ہو گیا. یا مال جو اللہ کی راہ میں دے کر زاد آخرت بنا لیا. اللہ کی قسم جو چھوڑ کے مر گیا وہ تیرا نہیں تیرے وارثوں کا بن گیا. یہ ہے میری اور آپ کی مال کی اوقات. ایک کھایا ہضم کر دیا, ایک پہنا پرانا کر دیا, یا اللہ کی راہ میں دے دیا. جو چھوڑ کے مر گیا, ہاں ہاں جو چھوڑ کے مر گیا, بلڈنگ چھوڑ کے مرا, اس کے مرنے کے بعد اس کی بلڈنگ پہ راج کوئی اور کرے گا. کروڑوں روپے کے دھن دولت چھوڑ گیا, اس کو کوئی وارثین تقسیم کر لیں گے. اللہ کی قسم اس کے پیسوں پر, اس کی دولت پر, اس کے بنگلے پر راج کوئی اور کریں گے. حساب اس سے لیا جائے. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. اے میری امت کے لوگوں, اللہ نے پچھلی امتوں میں ہر امت کے لیے کسی نہ کسی چیز کو آزمائش بنایا تھا, لیکن اللہ نے میری امت کے لیے مال کو آزمائش بنا دیا ہے. اس کو آزمائش بنا دیا ہے. مال کتنا ہے اس امت کا, مال اس امت کا کتنا ہے. کہاں چلے جاتے ہیں وہ لوگ جو جمعہ میں کھچا کھچ کھڑے ہوتے ہیں, چپل رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, پھر ہفتہ بھر سنیچر ہو کے اتوار ہو کے پیر ہو کے منگل ہو کے بدوار ہو کے جمعرات ہو آسمان کھا جاتا ہے یا زمین نگل جاتی ہے. اسی مال کی ہوس میں, اسی دکان کی پوجا میں ہم مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اسی مال کے چکر میں آج بھائی بھائی کا حق نہیں دیتا. اسی مال کے چکر میں آج بندہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. اسی مال کے چکر میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. اسی مال کے چکر میں آج کتنے بڑے مالدار ہیں جن کے بنگلے پہ بہت ہیں, جن کے اوپر حج فرض ہوا ہے, آج تک وہ مالدار حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ مال اس امت کے لیے فتنہ نہیں ہے؟ سنو مالداروں, یہ نہ سوچنا یہ مال میرا ہے مولانا, نہ یہ مال تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے. اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا, اللہ اکبر, لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40. تیار ہو جاؤ شیخ بننے والوں, سردار بننے والوں, مالدار بننے والوں, کروڑ پتی ارب پتی بننے والوں. جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس سے اتنا ہی حساب ہوگا. آج مال و دولت پہ ترنگ پہ چلانے والے, کل وہ دن بھی آنے والا ہے. اللہ کے دربار میں تجھے کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا. اللہ کی قسم پسینے سے تیرے کپڑے بھیگ جائیں گے. تیرے پاس کیا جواب ہو؟ کمایا حرام کا, لٹایا غلط جگہوں پہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم آدم قدم ابن قدم عبد حتی یسأل عن 40. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے قدم ایک بارش بھی آگے نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ کے دربار میں
4 सवालात का जवाब न दे, हाँ हाँ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उन 4 सवालों में एक सवाल आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन आज आप जोर से बोले वो सवाल क्या है? बोले ना जी, बोले ना। डर गए। अल्लाह के सामने क्या किस मुंह से कहोगे जब अल्लाह पूछेगा ऐन तसब्तहु व फीमा अनफक्तहु? बंदे, उस वक्त तक आगे बढ़ने की परमिशन नहीं होगी जब तक कि तेरी दुनिया की दौलत का पाई पाई का हिसाब न लिया जाए। बोल आया कहां से था, बोल लुटाया कहां पे था? रंडियों पे लुटाया, गेमों पे लुटाया, जुओं पे लुटाया, शादियों पे लुटाया। अल्लाह अकबर, ये माल जो अल्लाह की नेमत थी, ये माल जिसके जरिए तू जन्नत हासिल कर सकता था, ये माल जिससे तू दुनिया भी आखिरत भी सजा सकता था, ये माल जिससे तू अल्लाह को राजी कर सकता था, इस माल के पीछे बगावत किया, दुनिया बर्बाद, आखिरत बर्बाद। तो आप सवाल कर सकते हैं, मौलवी साहब, जब माल के दौलत से आप इतना दिलों को घबराने वाली बात बयान कर रहे हैं, आखिर फिर क्या करें? मेरे भाइयों, माल कमाना, मालदार बनना कोई बुरा नहीं है। आप कितने अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं उतने ही अच्छे मालदार बनिए, लेकिन इस माल का सही इस्तेमाल कीजिए, आप पास हो जाएंगे, वरना आप छोड़े नहीं जाएंगे। इंसान की मौत का वक्त जब आएगा, हाँ मेरे प्यारो, हाँ इस बात को गौर से सुनो, मौत आने से पहले इस माल को ठिकाने लगाओ, मौत आने से पहले इस माल को ठिकाने लगाओ। मौत के वक्त मन्नतें करोगे, वक्त मांगोगे, अल्लाह की कसम न तुम्हें वक्त दिया जाएगा न तुम्हारा माल कबूल किया जाए। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। है मेरे प्यारो, हमने जो रोजी तुम्हें दे रखी है उसमें से हमारी राह में खर्च कर लो, इससे पहले कि तुम्हें मलकुल मौत का सामना करना पड़े। जब वो सामने आ जाए तुम हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगोगे, खैरात करने की उम्मीद और अरमान रखोगे, इसलिए जिंदगी मांगोगे कि ताकि मैं सदका और खैरात करूं। अल्लाह की कसम, मौत के वक्त न तुम्हें जिंदगी दी जाएगी न तुम्हें खैरात का मौका दिया जाएगा। इंसान मरने के वक्त एक ही आरज़ू करेगा, सुनो, कभी मलकुल मौत से ये नहीं कहेगा नमाज पढ़ के आऊंगा, नहीं, रोजा रख के आऊंगा, नहीं, ज़कात दे के आऊंगा, नहीं, हज करके आऊंगा, नहीं, कहा अल्लाह मौका दे मैं सदका खैरात करके आऊंगा, सारा माल तेरे दरबार में लुटा के आऊंगा। क्यों जनाब? मौत के वक्त जो सदका खैरात और अल्लाह के दरबार में लुटाने के आला मनाज़िर इसी दिखाए जाएंगे, ये देख कर अरमान करेगा अल्लाह जिंदगी और लंबी कर दे, सारा माल लुटा के आऊंगा, नेक बन के आऊंगा। अल्लाह की कसम मौका नहीं दिया जाएगा। क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचने के लिए, जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए इंसान अल्लाह के दरबार में अपील करेगा, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनहुल अर्ज़ रहबा, अल्लाह जमीन भर के सोना ले लेना, मुझे जहन्नम से बचा लेना। भोंगीर के लोगों, ये माल और दौलत का नशा है ना, ये बहुत जल्द उतरने वाला है। कहा अल्लाह माल और दौलत जमीन भर के सोना ले लेना, मुझे अज़ाब से बचा लेना। फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनहुल अर्ज़ रहबा, रब का कुरान कहता है मालदार बंदा अपील करेगा, लेकिन न उससे जमीन भर कर सोना लिया जाएगा न उससे जहन्नम से आजाद किया जाएगा। आओ, इस माल को इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले अस्पताल में तुम्हें पहुंचा दिया जाए, एम्बुलेंस की आवाजों की भोरदार हो, डॉक्टरों की निगरानी पर तुम्हें वेंटिलेटर पर लिटा दिया जाए, ऑक्सीजन के जरिए तुम्हारी सांसें मुश्किल हो जाए, रिश्तेदार जमा हो जाए, तुम इशारे करो तुम्हारी आवाज बंद हो जाए, रिश्तेदार को पहचानने से कासिर हो जाए, और मौलवी साहब को बुलाया जाए, मौलवी साहब की दुआ का न करे, डॉक्टर उनकी लाइन लगी हो, डॉक्टर हाथ उठा दे, अब इसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह की कसम, उससे पहले जागो, अपने माल और दौलत के जरिए अल्लाह को भला दो। अल्लाह मुझे और आपको माल और दौलत से ज्यादा अल्लाह के दीन से प्यार करने वाले बनाए। आमीन भी नहीं बोल रहे, क्यों बोले? तो हम ना
इनकमिंग पसंद है, आउटगोइंग पसंद नहीं। सच्ची बात है। और इनकमिंग पसंद है, आउटगोइंग पसंद नहीं। मौलवी साहब आने के रास्ते बताओ, जाने के रास्ते बताओ ना, को कहते नहीं मेरी जान चले जाएगी। हाँ, जहां देना वहां बराबर देता। जुमा के दिन जब अल्लाह के घर के लिए टुवार पकड़ा जाता है, इन्हें चोर बनकर कौन सा भी फोन नहीं आया कभी, फोन पकड़े को पजूक से दीवार को लग को चले जाता, दीवार से लग को चले जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह के बंदो, जब डॉक्टर के देनी बारी, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लो जी, मैं कितने औरत को हुआ तभी तुम्हारा पैसे ला कर देता। यह है जहां देने के अल्लाह का दरबार खुला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मालो जर, दौलत और ये मालो मनात को अल्लाह के दरबार में लुटाकर हम कितनी चैन, आराम, इनाम और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं, उसके चंद नमूने बताकर बात को खत्म करता हूं। सबसे पहली बात यह है, हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, हमारा माल घटेगा। सच कह रहा हूं जी, जोर से बोलो ना जी। अगर ये बात है, मेरी बात गलत है, फिर मस्जिद को चंदा देते हुए हमारा दम क्यों निकलता है? फिर मदरसे को और यतीमों और गरीबों को दान करते हुए हमारा जिगर क्यों कांपता है? अल्लाह ने फरमाया, आदम के बच्चे आ मेरी राह में तू खर्च कर, तेरा अल्लाह तुझ पे खर्च करे। ये इनाम मालूम है आपको? हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, हमारे ऊपर कौन खर्च करेगा? जोर से बोलो भाई, कौन खर्च करेगा? और जिसके ऊपर अल्लाह खर्च करता है उसकी जिंदगी कभी कहसाली वाली हो सकती? हाँ, इसका ईमान बनाओ। हम कहते हैं 10 रुपये अल्लाह के दरबार में दे दूंगा, 10 कम हो जाएंगे। अरे नादान, ये शैतान तुझे डराता है। मेरा अल्लाह कहता है खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूं। नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब आए, आकर क्या कहने लगे, अनफिक या बिलाल, ऐ बिलाल अल्लाह के दरबार में खर्च कर। दूसरी बात बयान कर दी, ला तख्शा मिनजिल अर्शी खलाला, ऐ बिलाल खर्च करता जा, अल्लाह के दरबार में लुटाता जा। और एक बात याद रख, अर्श वाले अल्लाह से कभी अपने माल में कमी का खौफ जाहिर न कर, लुटाता जा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी माल में कमी का खदशा जाहिर न कर। खर्च करने से माल घटता है कि बढ़ता है जी? हाँ, यहां से हमारा ईमान बढ़ गया। और जितनी रोजी हमारी है हमें उतनी ही मिलनी है। जवाब क्या है? जितनी रोजी हमारे तकदीर में है उतनी ही। और जब तक रोजी हमारी खत्म नहीं होगी, हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। एक इंसान कोमा में था, 10 दिन से मरा नहीं। सुनो, कोमा में 10 दिन से मरा नहीं, और एक चम्मच गंजी बाकी थी उसकी जिंदगी की। और 90 दिन की सुबह शुरुआत हुई, एक चमचा गंजी उसके हलक में डालाई गई। उसने हलक में गंजी को उतार लिया, उसके बाद उसकी मौत आई। मुझे नबी की वो हदीस समझ में आई, वइन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। इंसानों, सीने तान के दिया करो, जब तक तुम्हारे रिज़्क़ का एक दाना भी बाकी है तुम्हें मौत नहीं आ सकती। ये ईमान है, मरोगे नहीं। फिर रोजियों के लिए ईमान के सौदे न करो। एक दुकान वाले ने दुकान खोल ली, दुकान वाला उस पे तो जादू करा है, कहा ईमान टूट गया। एक दुकान वाला दूसरा दुकान वाले पे जादू, एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस वाले पे जादू, तेरा ईमान घट गया है। आज तुझे वो हदीस सुनाता हूं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वलो इब्न आदम हराम मिन रिज़्क़िही कमा यहरुहु मिनल मौत लअद्रक रिज़्क़हु कमा युद्रिकुहुल मौत। आदम का बच्चा जिस तरह मौत से भागता है, ढोंगी के मुसलमानों, हम मौत से भागते हैं कि नहीं भागते? ये मौत से भागते हैं कि नहीं भागते? हाँ, मेरी पूरी जिंदगी में, सबके सामने उलमा बैठे, पूरी जिंदगी में आज तक कोई बुड्ढा ऐसा नहीं मिला मुझे जो ये कह दे, मौलवी साहब मेरी अच्छी मौत की दुआ करो। ये किसी बुड्ढे ने नहीं कहा। जितने भी बुड्ढे मुझे मिले सब कहते हैं, मौलवी साहब मेरी सेहत की दुआ कीजिए। है ना, ये बुड्ढा मर जाएगा तो फिर समोसा पकौड़ा कौन खाएगा, है ना, ये जिंदगी की। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम के जरिए इरशाद फरमाया, वलो अन्न इब्न आदम हरम मिन रिज़्क़िही कमा यहरुहु मिनल मौत। आदम के बच्चे, जिस तरह मौत से तू भागता है, इसी तरह तू रोजी से भाग जाए। जिस तरह मौत तुझे पकड़ के रहेगी, इसी तरह रोजी भी तुझे पकड़ कर ही रहेगी। ईमान लुट गया है।
اسی لیے ہم تیج پار اور حرام و حلال کی دیوار اللہ اکبر گرا کے زندگی جیتے. آئیے جلدی جلدی سے میں 2-4 باتیں بیان کروں. صدقہ و خیرات سے نمبر 1، مال بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. اللہ کی محبت کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے یہ مال کیا ہے، یہ ملال کیا ہے، ایک لاکھوں کروڑوں اربوں کیا ہے، یہ سارے مال و ملال اللہ کی محبت اور شریعت کے سامنے میری اور آپ کی جوتیوں کے ٹھوکر پہ ہے. یہ دولت کا نشہ گرا دیجیے، اللہ کی محبت کے سامنے یہ ہیٹ ہے. کیا صحابہ کرام مالدار نہیں تھے؟ تمہارے پاس کیا مال ہوگا جتنا صحابہ کے پاس؟ آؤ تمہیں کہانی سناتا ہوں. تو میں نے پہلے ہی عرض کر رہا تھا، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں آپ کا مال بڑھے، بزنس بڑھے، کاروبار بڑھے، تو کیا کرنا ہے؟ جی بولو. اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ میں دیں گے تو پھر آپ کو کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ ایسا ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز، ہاں، الصدقۃ تطفئ الخطیہ. اس بات کو غور سے سننا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کی راہ میں مال لٹانے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، تیرا صدقہ خیرات اسی طرح تیرے گناہ کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی انگار کو مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو آؤ تو میں سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک عبادت گزار تھا، پہاڑ میں اس نے گھر بنا کر 60 سال تک اللہ کی عبادت کی. کتنے سال تک؟ ہاں، آج تو جمعہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب مجھے صدر بنا دیجیے. ہاں، ہوش میں آؤ جاؤ. 60 سال تک تمہاری ٹوپی لمبے، تمہارے پیٹ بڑے، جس کے پاس مال و دولت بڑا، وہ ذمہ داری اور شہرت کے ناٹک کرنے لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک مالدار، ایک اللہ کا بندہ 60 سال تک عبادت کیا. 60 سال کی عبادت کے بعد جھٹکا کیسا لگا دیکھو. ہاں، کبھی نمازوں پہ فکر نہ کرنا، کبھی روزوں پہ فکر نہ کرنا. ہاں، اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں رہنے کی کوشش. 60 سال کی عبادت کے بعد ایک بنو سنگار کے ساتھ خوبصورت نوجوان لڑکی آئی. تنہائی کا ماحول ہے. یہ اللہ کے بندے کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ میں تجھ سے زنا کرنا چاہتی ہوں، یا تم مجھ سے زنا کر کے اپنی پیاس بجھا لے. 60 سال کا نوجوان، 60 سال کا عبادت گزار، لڑکی سامنے آئی، پسند گیا. جناب اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا، 2 آدمی، لڑکا لڑکی، تنہائی اختیار نہ کیجیے، تیسرا شیطان ہو. تمہاری بیٹی، تمہاری بہن کالج کے نام سے کیا ہو رہا ہے ناٹک. آج میں آپ کو ہندوستان میں تعداد بتاؤں، 1-2 لاکھ نہیں، رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ آج مسلم بیٹیاں آج کفر کے جھولوں میں جھول رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مولوی ہے، وہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کو یہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی ڈگری حاصل کرے اور اسے دین سے آزاد کر دیا، اور جو بھائی یہ سمجھتا ہے میری بہن بڑی بنے. تمہیں ہوش نہیں ہے، تمہاری بچیاں کالج کے نام سے کہا جا رہی ہے، تمہارے بچے ٹیوشن کے نام سے کہا جا رہی ہے، تمہیں ہوش نہیں ہے. تو بتلایا 60 سال کا عبادت کرنے والا جب لڑکی ملی، اللہ کی قسم زنا ہو گیا. علماء اکرام کے لیے بات بتا تو یہ حدیث دروس المساجد نامی کتاب میں موجود ہے. ہاں، 60 سال کی عبادت کرنے والا زنا ہو گیا. زنا ہو گیا، دل میں ملال آیا، افسوس ہوا، شرمندہ ہو گیا، آنکھ میں آنسو آئے، لیکن توبہ نہیں کیا. کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھانے والا وہ عبادت گزار اپنی ساری روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر اس بھوکے انسان کی جھولی میں ڈال، خود بھوکا رہ گیا. ابھی توبہ کی تمنا اور ارادہ رکھتا تھا کہ اللہ کی قسم ملک الموت آیا، مر گیا. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو غور سے سننا، قیامت کے دن جب اس انسان کو لایا جائے گا تو اس کی 60 سال کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور ایک وقت کے زنا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. رب کعبہ کی قسم، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رات دن نوجوانوں، میری مائی بہنیں، اس موبائل میں کیا ہو رہا ہے، اس موبائلوں میں کیا ہو رہا ہے، چوراہوں میں کیا ہو رہا ہے، اندھیریوں میں کیا ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ کیا ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تمہیں تمہاری ماں دیکھے نہ دیکھے، باپ دیکھے نہ دیکھے، لیکن یہ تصور رکھیے تم جہاں بھی رہو تمہارا رب تمہیں دیکھتا ہے. تو عرض کر رہا تھا، 60 سال کی عبادت کو ایک ترازو پہ رکھا گیا اور ایک وقت کے زنا کے ایک ترازو پہ رکھا گیا. زنا بھاری ہو گیا اور نیکی، بولو نا جی، نیکی ہلکی ہو گئی. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا هل عبد من خیر. فرشتوں
جاؤ میرے بندے نے 60 سال تک بڑی عبادت اور ریاضت کی ہے، اس کی جھولی میں کوئی نیکی ہے تو اٹھا کے لیا۔ فرشتے دوڑے جا کے دیکھتے کیا ہے، وہ توبہ سے پہلے سوکھے روٹی کے ٹکڑے اللہ کی راہ میں جو دیے ہیں وہ اٹھا کے لاتے ہیں، رب کو دکھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے 60 سال کی عبادت پہ ان ٹکڑوں کو رکھ دیا جائے۔ رب نے کہا کی ختم ہے، 60 سال کی عبادت پر اللہ کی راہ میں لٹائے گئے صدقہ و خیرات کے سوکھے روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے جاتے ہیں۔ زنا کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ تم کیا جانو صدقہ و خیرات کے فضائل کا ہے، سمجھ میں نہیں آتا؟ آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، جب اللہ قہر میں آتے ہیں، رب کعبہ کی قسم نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو صدقہ و خیرات دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ و خیرات سے اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ خیرات سے اللہ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھی بات، بہت اچھی بات میں آپ کر، ہر انسان اپنی زندگیوں میں پریشانیوں میں جی رہا ہے، کوئی دوا بیماریوں اور گولیوں میں جی رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی میں حیدرآباد گزشتہ مرتبہ آیا، ذمہ داروں نے بتایا مولوی صاحب تلنگانہ کے سارے ماحول میں سب سے زیادہ شوگر کے مریض آپ کو حیدرآباد کے سرزمین پہ ملے گی، کیونکہ نوجوانوں کا المیہ ہے ساری رات شباشی کرنا اور دن بھر سو سو کے گزارا کرنا۔ بیماریاں نہ لگیں گی تو اور کیا لگیں گی؟ تو میں بات بتا لا رہا ہوں، پریشانیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، بیماریوں سے دور جانا چاہتے ہو کہ نہیں ہو؟ کون کون چاہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بیماریوں سے پاک و صاف فرمائے، لیکن اس کی دوا بھی میں بتاتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، بھونگی کے مسلمانوں اس نسخے کو لپٹ کے لے جانا، گھاٹ مار کے رکھنا، میری مائیں بہنیں اس نسخے پہ عمل کرنا۔ صبح کا سورج بعد میں طلوع ہو گیا، اس سے پہلے تیرے گھر میں شفا کا سورج طلوع ہو گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے پیشنٹ کا علاج کیا تھا۔ کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ ہاں تم کہتے ہو ولی صاحب 100 روپے جمعہ دینے نہیں ہوتا، ہاں 100 روپے دینے نہیں ہوتا، بیوی ایڈمٹ ہو جائے لاکھوں روپے ڈاکٹر کو دے دے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے میتوں کو 6-6 لاکھ دے کے اسپتالوں سے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے جناب۔ جس کا اللہ کی راہ میں 1 روپیہ نہ گیا، جس کی اللہ کی راہ میں 10 روپے دیتے ہوئے جان جاتی ہے، 100 روپے دیتے ہوئے تو مر جاتا ہے۔ آج تجھے بتاتا ہوں، ایک صحابی اللہ کے نبی کی عدالت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہارٹ کا پرابلم ہے۔ کس کا پرابلم؟ ہاں ہارٹ کا پرابلم ہے، اسے گیس سے بھی جب رہے درد ہوا، ابا کو میں لمبا لیٹ کو چھوڑتا، مولوی صاحب کہاں مرتوں کہ میں پہلے اسپتال لے جاؤں، کیا بھی ڈاکٹر بول رہا ہے کیا بھی نہیں ہوا با تجھے گیس سے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی چیز کرو، تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوا قبرستان کو بھیج ڈالو، نہیں ہوتا برداشت کر۔ ہاں اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی ہے، کہا اللہ کے نبی دل سخت ہوا، ہارٹ کا مریض ہوں، علاج بتائیے۔ کوئی دوا نہیں، کوئی انجیکشن نہیں، کہا اطعم المسکین وانصر راس الیتیم، جا اپنے پیسوں سے مسکین کو کھانا کھلا دے، یتیم بچے کی کفالت کر، تو ان کی دنیا بدل، اللہ تیرے دل کی دنیا بدل دے۔ ہے ایمان؟ یہ بات پر کس پر؟ لیکن آج کے بعد سے اٹھا کے دیکھو، آج کے بعد سی سمندر کو دیکھو، انشاءاللہ میں نے جب بھی زندگی میں اس کو عمل کیا ہے ہر بار میں کامیاب رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے اور یہ حدیث کے اوپر میرا ایمان، اور تم بھی کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ۔ اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ مجھے اہل علم کے بڑے عالم دین نے اسی پیشنٹ اور صدقے کو لے کر ایک واقعہ بتایا، وہ واقعہ میرے ذہن میں فٹ ہو گیا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وفی القصص عبرہ، بعض واقعات میں بہت بڑی عبرت ہوگی۔ ایک بندہ آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا اور بیمار ایسا ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کینسر تیری لاسٹ اسٹیج میں ہے، بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں، 8 دن کا وقت ہے، جا جس سے ملاقات کرنا ہے کر لے، اس کے بعد پلٹ کے آ جانا۔ سن رہو؟ ہاں آخری اسٹیج ہے، کس کا؟ کینسر کا آخری اسٹیج ہے، جا ملاقات کر کے آ، آخری ملاقات ہے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری زندگی بھر کر یاد تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری زندگی بھر کر یاد تھا،
اٹھی درد کی میری داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. اللہ اکبر. گھر گیا, سب سے ملاقات کی, ڈرا نہیں, لیکن گوشت کی دکان پہ گوشت لانے کے لیے گیا تو دیکھتا کیا ہے, غریب سی عورت پھٹا پرانا برقع پہن کر خشاب کے کنڈے کے نیچے جو ویسٹ بوٹیاں ٹکڑے پڑی ہیں اس کو چن 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 کے کور میں جمع کر رہے. ترس آیا, پوچھا اللہ کی بندی یہ کیا تماشا ہے, یہ تو بیکار گوشت ہے. اس عورت نے جواب دیا, میرے بچے, میں غریب بچوں کی غریب ماں ہوں اور میری غربت کا یہ عالم ہے, میں مہینے میں 2 ہی دفعہ اپنے بچوں کو گوشت کھلا پاتی ہوں. آج غریبی کے دن اتنے چلے, کئی مہینے ہو گئے, میرے بچوں نے گوشت نہیں کھایا. میں نے بیکار گوشت کو اس لیے جمع کیا ہے, اسے دال کے سالن میں ابالوں گی, سالن میں گوشت کا مزہ آ جائے گا, میرے بچوں کا دل بہل جائے گا. ماں ہوتی ہے میرے بھائیوں, یہ ماں ہوتی ہے. تو میرے ہر نوجوان کو ترس آیا, آنکھ میں آنسو آئے, کہا اللہ اکبر. خساب سے مخاطب ہو کے کہا, خسائی سنیے, آج اس ماں کو گوشت دیجئے اور ایک کام کیجئے, ہر ہفتے ہفتے میں 2 مرتبہ اس کو گوشت دیجئے اور اس کا جو بھی پیسہ ہے میرے اکاؤنٹ میں داخل کر دیں. کیا کہا تھا, غریب ماں سے آج گوشت لے جا, ہر ہفتے دکان سے لے جا, پیسے کون دے گا جی؟ زور سے بولے نا جی. ایسا لگ رہا پیسے تمہیں دے رہی, ہنگا بولو, پیسے کون دے گا؟ نوجوان کہتا میں دوں گا. چلا گیا, 8 دن ڈاکٹر نے کہا تھا, چھٹی گزار کے گیا ڈاکٹر سے ملاقات, دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے, ٹیسٹ کیا گیا, اللہ کی قسم ہر رپورٹ نارمل آ رہی ہے, ہر رپورٹ. ڈاکٹر پریشان ہے, اللہ کے بندے. گھر گیا تھا, وہاں علاج کرا کے آیا, بڑا چالاک ہے. نوجوان کہتا ہے قسم اللہ کی میں نے کوئی علاج نہیں کرایا. نہیں, آپ نے آیورویدک کوئی علاج کیا ہے یا ہومیوپیتھک کوئی علاج کیا ہے؟ ضرور علاج کیا ہے. تب تو آخری اسٹیج کا کینسر آج 0 پہ آ گیا ہے. کیا بتا تو صحیح. کہتا ہے قسم اللہ کی, نہ یونانی, نہ جڑی بوٹی, نہ الوپیتھی, نہ ہومیوپیتھک, میں نے کوئی حکیم سے نہ ملا, نہ ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی, نہ کوئی دوائی, نہ انجیکشن ہے. پھر ڈاکٹر تعجب سے پوچھتا ہے, بتا 8 دن کے اس عرصے میں وہ کام تیرا کیا تھا جسے تیرا دل مطمئن ہو گیا؟ نوجوان کو یاد آیا, غریب بچوں کی ماں کو میں نے گوشت کے ٹکڑے اٹھاتے دیکھے, اس کو میں نے گوشت اللہ کی راہ میں دیا اور ہر ہفتہ دینے کا وعدہ کیا. ڈاکٹر کہتا ہے شاباش, میرے نبی کی حدیث کام کر گئی, تیرا صدقہ تیرا ڈاکٹر بن گیا. یقین کس کو ہے؟ زندگی سے لے کر موت تک صدقہ تیرا سہارا ہے. سناؤں تجھے میرے نبی نے کیا کہا, الصدقہ تطفئ میتۃ السوء. کٹ کر مرنے والے, جل کر مرنے والے, اسپتالوں میں مرنے والے, گانے سن کے مرنے والے, کجی کے اور کرموں میں مرنے والے اور رنڈیوں کے گود میں مرنے والے موتوں کو بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن اللہ کی قسم, پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, لوٹا اپنا مال اللہ کے دربار میں اور اس چیز کو یاد رکھ, زندگی میں صدقہ و خیرات کرے گا, اس کی برکت سے اللہ بری موت سے بچا لے گا. ایمان بناؤ, انشاءاللہ زندگی میں صدقہ خیرات دے کر شکل کی زندگی جئیں گے اور ایمان کی موت مریں گے انشاءاللہ. تو بولو گے اللہ اکبر. آپ کو ایسا لگ رہا بھوک لگی, چھوڑ دوں؟ ہاں, اس کا مطلب مجھے آپ بس چکانے کے پوزیشن میں نظر آتے. ہاں, تو خیر عرض کر رہا تھا موت تک. اب موت, صدقہ خیرات سے موت اچھی آتی ہے کہ بری آتی ہے؟ میرے بھائیوں, یہاں آگے آنے والے, پیچھے آنے والوں کو جگہ دیجیے. آ جائے بھائی نوجوان. اور سنیے, میں نے زندگی سے لے کر موت تک کی باتیں آپ کو بیان کیا. صدقہ دینے والا, خیرات کرنے والا, بری موت, بری موت. اب مر گیا, اچھی موت ہی مر گیا صدقہ دے. اب خبر میں چلا گیا, تب بھی حضور نے فرمایا خبر میں انسان تنہا نہیں ہوگا جو زندگی میں صدقہ دیا ہوگا. ان الصدقہ تطفئ حر القبور عن اہلھا. جس زندہ نے زندگی میں صدقہ دیا ہوگا, یہ صدقہ اس کی خبر میں گھس کر خبر کی آگ کو بجھا دے گا. اللہ اکبر. میری اور آپ کی خبر کو اگر کوئی سہارا دے سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہاں تک نہیں, ڈیٹیلز میں جانے کا وقت نہیں. اور سنو, سور پھونکا جائے گا, میں اور آپ خبر سے برہنہ ننگے اٹھ کے کھڑے ہوں گے, میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے.
اللہ کے نبی نے رکا کے مجھے اور آپ کو بتایا ان المؤمن تحت ظل صدقته یوم القیامہ، جب انسان چل کر میدان محشر کی طرف جا رہا ہوگا اسے کوئی دھوپ اور گرمی نہیں لگے گی، اس لیے کہ اس کے سر پر اس کا صدقہ امبریلا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر میں پہنچ جاؤ گے، کیا ہوگا؟ آپ ہوں گے، آپ طرف ہوگا، ہاں جناب، یہاں آپ ہوں گے، آپ کے گنڈے ہوں گے، آپ ہوں گے، آپ کے چمچے ہوں گے، آپ ہوں گے، آپ کے وکیل ہوں گے، آپ ہوں گے، آپ کا جھوٹا جج ہوگا۔ یہ دنیا ہے، آخرت کا بازار جب گرم ہوگا کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، رب کے ساتھ ہوں گے، تنہا آپ کے جوابات ہوں گے، کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد سیکلمہ ربہ، اللہ اکبر، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کی سرزمین پر ایک وقت ایسا آئے گا جس سے اللہ ہر انسان سے تنہا بات کرے گا اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ آج مجھے تیلگو نہیں آتی، میں پوچھ رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں آپ، ترجمہ کر کے بتا دیں گے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ درد کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے، بندہ گھبرا جائے گا، اپنی سیدھے جانب دیکھے گا، اس کے عمل کے سوا کوئی نظر نہیں آئے۔ انسان گھبرا کے اپنے لیفٹ سائڈ میں دیکھے گا، اپنے نیکی کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا۔ انسان گھبرا کے سامنے دیکھے گا، نیکی کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا۔ انسان پلٹ کے پیچھے دیکھے گا، نیکی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے اسی بے بسی میں آواز لگایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، میری امت کے لوگوں میدان محشر کی سختی اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اگر کچھ نہ ملے تو آجا کھجوری اللہ کے دربار میں لٹا دو۔ تم کیا جانو گے صدقہ و خیرات کیا ہے؟ اور اس پہ بس نہیں کیا، جب انسان کو میدان محشر میں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، انسان کے بھیجے تکڑے ہوں گے، پسینے میں انسان روتے کھا رہا ہوگا، اللہ کی قسم نبی نے ارشاد فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کی چھاؤں میں بلائے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس نے دل کے اجالے رات کے اندھیرے اپنے مال و دولت کے دریا اللہ کے دربار میں بچھائے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ میدان محشر میں عرش کا چھاؤں مجھے اور آپ تمام کو نصیب فرمائے۔ اب جنت اور جہنم میں جانا چاہتے ہو، اسی مال سے اٹکے اور جھٹکے جاؤ گے جناب۔ جس نے اس مال کے ذریعے جس نے اس مال کے ذریعے سے اس دنیا میں مسجد کو بنا لیا، اللہ کی قسم اس کے بدلے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ اور دوسرے مال کے ذریعے سے غریبوں کو، مسکینوں کو اللہ کی راہ میں نہیں لٹایا، زکات بھی نہیں دیا، اس کے مال کے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ میری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، مال و دولت صحابہ کرام کے درمیان بھی تھی، لیکن کیسا لٹایا، کیسا خرچ کیا۔ سنو، اللہ حضرت ابو بکر صدیق ہے اور حضرت عمر فاروق ہے، جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی جہاد میں مال خرچ کرو۔ 2 صحابی چھونک گئے، ایک ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو، حضرت عمر کا سینہ چوڑا ہو گیا، کہا آج ابو بکر کے پاس مال کم ہے، آج خطاب کے بیٹے کے پاس مال زیادہ ہے، آج زیادہ مال لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دوں گا، میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں۔ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، کیا ایمانی جذبات۔ دونوں گئے گھر، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، دونوں نے لامال لایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے آدھی پراپرٹی تقسیم کر کے لائی، آدھی گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھی پراپرٹی کو نبی کی خدمت میں رکھا۔ کتنی پراپرٹی؟ آندھرا کے اندر ایک بیان ہوا، مدرسے کے چندے کی باری آئی تو ایک عورت نے جوش میں آ کر سونے کی بنگڑی اٹھا کر چندے میں ڈال دی۔ کیا ڈالی؟ سونے کی کنگن اٹھا کے مدرسے کے چندے میں ڈال دیا۔ رات کو گھر جانے کے بعد شوہر کو پتا تھا، وہ سونے کا کنگن لاتی تو تیرے اماں کے گھر کو جاتی۔ دوبارہ آیا، دوبارہ وہ عورت روتے بھی آئی، مولوی صاحب مجھے معاف کیجئے، میرے شوہر کی طرف سے آرڈر ہے، یہ سونے کے کنگن کے بدلے مجھے طلاق اور زندگی اور طلاق کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے واپس کر دیجیے۔ یہ ہماری دلیں، ہم چوہے کا جگر رکھتے ہیں۔ خطاب نے کتنا لایا تھا؟
جی آدھا لایا تھا. بولو بولو آج تمہاری ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق گھر گئے نا, اللہ کی قسم پورا جھاڑ کے جو بھی پوٹلی تھی ساری اٹھا کر اللہ کے نبی کی عدالت میں رکھے. یہاں عمر کا مال زیادہ ہے, یہاں ابو بکر کا مال کم ہے, اور عمر کا سینہ تانے کھڑے ہیں. آج میں جیت گیا, آج ابو بکر سے آگے بڑھ گیا. لیکن اللہ کے نبی نے جیسے ہی مال کو دیکھا سوال بدل دیا. بھونگیر کے مسلمانوں, اب سوال کرنا کیا تھا میرے نبی کو؟ بولو کیا کرنا تھا جی, کیا کرنا تھا سوال؟ یہ سوال تو پوائنٹڈ, لیکن میں آپ کو بتا دوں سوال یہ کرنا تھا عمر کیا لائے ہو اور ابو بکر کیا جی. ہاں یہ سوال کرتے عمر جیت جاتے, لیکن اللہ کے نبی نے سوال کو بدل دیا. کہا ما خلفت یا عمر, خطاب کے بیٹے عمر یہ بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ اسی وقت عمر سمجھ گئے میرا وکٹ گر گیا ہے. اللہ اکبر. کہا اللہ کے نبی آدھی پراپرٹی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا. دوسرا سوال دوہرا گیا, ما خلفت یا ابا بکر صدیق تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سر کو جھکایا, کہا ترکت اللہ و رسولہ, اللہ کے نبی گھر میں صرف اللہ رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہو, ساری دولت آپ کی خدمت میں لے کے آیا. عمر بن خطاب رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے, گلے لگا لیا ابو بکر صدیق کو. کہا خطاب کا عمر, خطاب کا بیٹا عمر غلطی پہ تھا. ابو بکر عمر تجھ سے نیکی میں کبھی آگے نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق ہے عمر. آج ہمیں بھی مال و صدقات خیرات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کتنا پوچھے ہیں جناب, ہم کتنا پیچھے ہیں. کیا صحابہ کرام کے پاس مال تھا؟ ہمارے پاس مال نہیں ہے. بولو نا جی, مال ہے نہیں ہے؟ ہے. کتنا ہے وہ نہیں بولتے مولوی صاحب, ہے وہ نہیں بولتے. کہا تھا میں منگل گیا تھا. ہاں ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہ. اور ایک مسجد, یہ مسجد میں بیٹھے ہیں نا, اللہ کی قسم یہ مسجد چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ سنو, یہ شاید آپ کو بڑی لگ رہی ہوگی نا. چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ چھوٹی ہے تبھی تو سامنے کی جگہ, بولو نا جی, تبھی تو سامنے کی جگہ خریدی گئی. ہائے میرے اللہ, مسجد نبوی کا ماحول بھی ایسے ہی تھا. اللہ اکبر. مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی, صحابہ زیادہ ہو گئے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ پہ نظر دوڑائی ہے. صحابہ اپنی مسجد اپنی تنخواہ بنی کا شکوہ کر رہی ہے. صحابہ کی تعداد بڑھ گئی ہے. اللہ کے نبی نے بڑھتے ہوئے صحابہ کو دیکھا, ایک آواز اٹھائی, مسجد چھوٹی ہو گئی ہے. تم صحابہ میں سے کون ہے جو مسجد کی چوڑائی کے لیے جگہ خرید کے دے گا؟ اللہ کے نبی اس کے لیے جنت میں گھر خرید کے دے گا. سارے صحابہ خاموش, سارے صحابہ خاموش. حضرت عثمان ذو النورین اٹھ کے کھڑے ہو, سینہ تانا. آج تم کہتے مولوی صاحب دکھا کے دینا نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. اس طرح قرآن زور آواز سے پڑھی جا سکتی ہے, آہستہ آواز میں. اگر اجتماعی چندہ ہے سینہ ٹھوک کے, اور مائک میں بول کر بھی چندہ وصول کیا جا سکتا ہے. سنیے, حضرت عثمان ذو النورین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی چندے کا اعلان بند کر دیجیے. اللہ کے نبی چندے کا اعلان بند کر دیجیے. آپ نے اس زمین کے بدلے جنت کا وعدہ کیا ہے, ساری رقم عثمان کے جیب سے لے لیجیے, جنت مجھ کو دے دیجیے. ایک لمبا زمانہ گزرا, پھر اس کے بعد پھر مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی. دیکھا صحابہ زیادہ ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے ایک زمانے کے بعد پھر اعلان کیا, تم میں سے کون ہے صحابہ کی بڑھتی ہوئی تعداد مسجد تنگا منی کا شکوہ کر رہی ہے, پھر سے اٹھے مسجد کی چوڑائی کے لیے جگہ خرید کے دے دے. اللہ کے نبی اعلان کرتا ہے کہ محمد اس کے لیے جنت میں گھر خرید کے دے گا. عثمان زندہ کھڑے ہو. اللہ کے نبی سوال کو روک دیجئے. جنت کا آپ نے وعدہ کیا, اکیلے عثمان سے ساری رقم لے لیجئے, جنت عثمان کو دے دیجئے. کچھ زمانہ اور گزرا, پھر مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی. اعلان ہوا مسجد کی چوڑائی کے لیے, زمین کا اعلان ہے. اس زمین کے بدلے محمد جنت کی زمین کی بات کرتا ہے, کون ہے زمین خریدے گا؟ عثمان پھر کھڑے ہو گئے, کہا
اللہ کے نبی اعجاز بھی مجھے دے دیجئے اور ساری رقم عثمان سے لے لیجئے اور یہ زمین جنت کی عثمان کو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی کو عثمان نے زمین کتنی مرتبہ خرید کے دی تھی؟ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ خرید کے دی تھی میرے بھائی۔ اور یہ جو آپ کی بازو کی زمین خرید کے کتنے سال ہوئے مال؟ کتنے سال ہوئے؟ کتنے سال؟ 2 سال ہو گئے اور اللہ کے گھر کے لیے خریدی گئی زمین آج بھی 9 لاکھ کے خرچے کی چھاؤں میں دبی ہے۔ کل اللہ قیامت کے دن ایک مالدار کو چن کے کھڑا کر کے پوچھے گا میرے بندے تیرا بنگلہ بن گیا، تیرے دکان بن گئے، تیرے مکان بن گئے، کیا تیری دولت میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ میرے گھر کی جگہ کو آزاد کر سکے؟ کیا جواب دو گے مالدار؟ اے مسلمانوں، اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے؟ بولو اب تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، ہمارے پاس نہیں ہے؟ بولو نا جی، ہے نا؟ عثمان اگر 1 لاکھ روپے دے سکتے تھے تو ہم میں بھی ایسے بہت سارے حضرات ہیں جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، لیکن چندے کے لیے کبھی دل نہیں اٹھتا۔ لیکن اللہ کی قسم 3 مرتبہ مسجد کی زمین خریدنے کے بعد عثمان کو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ وہ آپ کو سناتا ہوں، کہا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم خطر۔ اے عثمان بس کرو، اتنی نیکی تم نے کی ہے، اللہ کی قسم یہی نیکیاں تیرے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم خطر۔ اے عثمان کان کھول کر سن لے، آج کے بعد ساری زندگی ایک نیکی بھی نہ کرے تب بھی اللہ نے جنت واجب کر دیا ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك